مستقل مزاجی انسان کو وہ کچھ دیتی ہے جو عام آدمی کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ ایک مستقل مزاج اوسط درجے کی صلاحیتوں کے مالک شخص کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، مگر ایک بے حد ذہین اور قابل مگر متلون مزاج شخص کی نہیں۔ اپنی بات سمجھانے کے لیے میں کہانی کا سہارا لوں گی۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر 100 سال کے قریب تھی، ایک پہاڑی علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا نام ہمت خان تھا۔ اس کا گھر پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے اسے آنے جانے میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب بھی وہ گھر سے باہر جاتا اسے ایک بہت لمبا چکر کاٹنا پڑتا اور پھر گھوم کر سڑک پر آنا پڑتا، جس کی وجہ سے اس کا بہت سا وقت اور توانائی ضائع ہوتی۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشاورت طلب کی۔ اپنے راستے میں موجود ان پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے ہم سب کو مل کر اپنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور اپنے راستے کو آسان، ہموار اور صاف کر لینا چاہیے، بوڑھے آدمی ہمت خان نے کہا۔ اس کی بیوی نے اس خیال کو احمقانہ اور ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ تم بہت ضعیف ہو چکے ہو۔ تم تو چند من وزنی پتھر بھی نہیں اٹھا سکتے اور اتنے بڑے پہاڑ کو راستے سے ہٹانا تو بالکل تمہارے بس کی بات نہیں۔ ان پہاڑوں کو کھودنا شروع کر بھی دیا جائے تو ہم ان کے ملبے کو کہاں ڈالیں گے؟ ہمت خان کے لڑکوں نے پرجوش آواز میں کہا کہ ہم اس کے ملبے سے عقب میں بہنے والے دریا کے کناروں پر موجود بند کو مزید مضبوط کر دیں گے۔ اس طرح ہم دریا کی طغیانی کے خوف سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اور ہمت خان نے اپنے 3 بیٹوں اور 5 پوتوں کو ساتھ لیا اور پہاڑ پر جا پہنچا۔ ہمت خان اور اس کے بیٹے چٹانی پتھروں کو توڑنے اور اس کے پوتے ملبے اٹھانے اور ٹھکانے لگاتے۔ یہ دیکھ کر پڑوس میں رہنے والی بیوہ نے اپنے نوخیز لڑکے اور ملازم کو بھی بھیج دیا۔ دن بہ دن گزرتے گئے۔ کئی سردیاں آئیں اور گزر گئیں، کئی گرمیاں آئیں اور گزر گئیں۔ ہمت خان اور اس کی ٹیم نے اپنا کام جاری رکھا۔ اسی گاؤں میں ایک دانش میاں بھی رہتے تھے۔ ان کی دانش بھری باتیں لوگوں کے لیے چراغ راہ کا کام کرتی۔ دانش میاں ہمت خان اور اس کے ساتھ کام کرنے والوں پر اکثر تعجب کا اظہار کیا کرتے۔ ایک دن دانش میاں نے ہمت خان کو مخاطب کیا اور کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنے احمق اور بیوقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ اتنی بڑھتی ہوئی عمر، کم ہوتی ہوئی توانائی اور اتنی کم افرادی قوت سے تم یہ توقع کیسے کر سکتے ہو کہ تم اتنے بڑے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہلا سکو گے؟ تم تو اس پہاڑ کا 10% حصہ بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتے، کھجا کے یہ پورا پہاڑ۔ کیا تمہیں یوں نہیں لگتا کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اور اپنی توانائی بھی ساتھ ضائع کر رہے ہو؟ ہمت خان ایک گہری سانس لی، دانش میاں کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، دانش بھائی، مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا ہے کہ تم اپنی عقل اور تعلیم کو بالکل استعمال نہیں کر رہے، جبکہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے حاصل ہوئے علم کو کام میں لا رہا ہوں۔ تم سے بہتر تو وہ بیوہ اور اس کا کمسن لڑکا ہے جو میرے پڑوسی ہیں۔ بے شک میں مرنے والا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے اس کام کو جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد میرے پوتے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے، یہاں تک کہ ہم اس پہاڑ کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ میری اولاد اور نسل تو بڑھتی رہے گی، مگر یہ پہاڑ بڑا نہیں ہوگا، بلکہ ہماری محنت کی وجہ سے چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور ایک دن معدم ہو جائے گا۔ اس صورت میں ہمت کیوں ہاروں؟ دانش میاں حیران رہ گئے۔ ان کے پاس بولنے کو کچھ نہ بچا۔ اگلے دن ہمت خان پہاڑ پر پہنچا تو دانش میاں پہلے سے وہاں موجود تھے۔ When a man is willing and eager, the gods join in.